میرا سوال مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو مولانا طارق جمیل صاحب تنقید کا نشانہ بنے تھے، تو طارق جمیل صاحب سے آپ سے کئی بار ملنا بھی ہوا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اچھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ من لہو قدم راسخ فی الاسلام ہے، اگر ایک آدمی ہے اور اس نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور ٹاپ کے متحرک مجتہد انٹرپریٹر آدمی ہے اور اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور حضرت نے کی ہے، حضرت نے جو دنیا کو متاثر کیا ہے، 4 دانگ عالم کو جو مارا ہے نا، وہ کسی جماعت نے نہیں مارا ہے، سب تک پہنچے ہیں، سب کو دین پر لائے ہیں، بہت دین کی خدمت حضرت نے کی ہے۔ میرا ان سے ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اکیلے میں ان سے بات ہم کریں گے انشاءاللہ اور کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جتنا کام کیا اس کو سوچو۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا کام ایسا ہے، اس شعر کا مصداق ہے، قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبال وخزن البحار۔ ایک شاعر کہتا ہے جب میں قوافی اشعار بولتا ہوں تو پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، سامنے اگر پہاڑ ہو اس پر چھلانگے مارتے ہوئے میرے اشعار آگے چلے جاتے ہیں، اور اگر آگے سمندر ہو تو اس میں غوطے مار مار کر آگے جو لوگ ہو ان تک میرے اشعار پہنچ جاتے ہیں۔ یہی حال طارق جمیل صاحب کا ہے، انہیں 4 دانگ عالم کو روشن کیا اور دنیا میں خیر کو پھیلایا اور دین کو پھیلایا، تو لہٰذا اس کو دیکھ کر آپ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ سیاست میں جو بزرگ ہمارے ہیں ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو سیاسی موقف ہے ہم ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں، لیکن ان کی قدر، ان کی عزت، حتیٰ کہ مولانا نے فرمایا فرشتہ صفت عالم ہے، پھر مولانا نہیں فرمایا فرشتہ صفت عالم ہے، فرمایا معصوم عالم۔ یہاں تک جو ہے نا مولانا نے دین کا کام کیا، تو تبلیغی بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا کام ہے جو ہم نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم سادگی اور جدید چیزوں سے بچ کر ہم دین کی خدمت کریں گے اور سادگی کے ساتھ۔ مولانا یہ سمجھا، ان کی اجتہادی یہ موقف تھا کہ نہیں، ہم کو جدید زمانے کی طرف آنا چاہیے اور ہم کو نیٹ اور یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، راکٹ ہے، پوری دنیا تک دین پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، شیعہ مقطع فکر سے اس کا تعلق تھا، وہ میرے گھر آئی مغرب کے بعد اور روئی کہ میں نے آج ایک عالم کو ٹی وی پر دیکھا ہے اور میں نے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اور بہت خوبصورت عالم تھے، اور پھر اس کی 7 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 7 بیٹیوں کے اور 4 بیٹوں کے بچوں کو اس نے اقرا روضۃ الاطفال میں داخل کر دیا اور وہ حافظ بنے سارے ماشاءاللہ۔ کیوں، کیسے، میں نے بتا دیا۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ لندن سے میرے بہت سارے دوست آ جاتے ہیں، کہہ رہے مو صاحب جو میرے چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر پگڑی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ اس کی برکت ہے۔ کس سے؟ میڈیا سے۔ میڈیا میں دشمن بھی بہت تیز ہوتا ہے، تو دشمن جانا، ہم تو دین کا کام کرتے ہیں، تو اگر ہم ویسے 10 آدمیوں کو متاثر کر رہے تھے تو میڈیا کے ذریعے سے ہم 10 لاکھ 10 کروڑ کو ہم متاثر کر لیتے ہیں، لیکن دشمن تو آرام سے نہیں بیٹھتا ہے، تو وہ ذلت کے چکر میں ہوتا ہے، حسد کے بغض کے جنا اس میں جلتا رہتا ہے، لہذا وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں، تو بے عزتی بھی ملتی ہے، اس میں ملتی ہے۔ تو بہرحال داعی کو ویسی بھی ملتی ہے بے عزتی، جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے تو واقعتاً اس پر حالات آتے ہیں۔ تو حضرت نے دین کا کام بہت کیا، مخالفین بھی جاگ گئے، انہوں نے بھی ان کے خلاف کام کیا، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔